جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو دروازہ اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرو تاکہ تمہارے لیے خوشنودی کے وسائل کشادہ ہو جائیں۔ اہل درد کی باتیں سنو تاکہ تمہیں بھی درد دل میسر آئے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اعلیٰ ظرف انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ عبادت ایک تجارت ہے جس کی دکان تنہائی، مال پرہیزگاری اور نفع جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔